صحت ہو یا بیماری، خوشی ہو یا غم، نفع ہو یا نقصان، غرض زندگی کے ہر اتار چڑھاؤ میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، پس تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میری شکر گزاری کیا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. اور شکر گزاری پر انعام کی خوشخبری ان الفاظ میں دی، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں یقیناً تمہیں اور زیادہ نعمتیں دوں گا. تو شکر نعمتوں کو بڑھانے کا ذریعہ ہے، مسکراہٹ دشمنی ختم کرنے کا ذریعہ ہے، صدقہ بیماریاں اور مسائل دور کرنے کا ذریعہ ہے، روزہ خواہشات کنٹرول کرنے کا ذریعہ ہے، نماز مکمل صحت کی ضمانت دیتی ہے. اور یہ دنیاوی فائدے ہیں، آخرت کے فائدے تو کل کھلیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے، اور یہ بات مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں. اگر اسے کوئی تکلیف بھی پہنچی تو وہ شکر کرتا ہے اور اس کے لیے اس میں بھی ثواب ہے، اگر نقصان پہنچے تو صبر کرتا ہے اور اس کے لیے اس میں بھی ثواب ہے. شکر گزار انسان کو ایک اور نعمت اضافی سے بھی نوازا جاتا ہے کہ وہ نعمتوں کی کمی بیشی پر کبھی بے سکون اور بے چین نہیں رہتا کہ کوئی چیز تھوڑی ہوگی زیادہ ہوگی، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے. ادائیگی شکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نعمتوں کا صحیح اور بہتر استعمال کیا جائے اور انہیں ضائع نہ کیا جائے. اچھے حال میں الحمدللہ اور مشکل حالات میں الحمدللہ علی کل حال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه، اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم اور تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی پھر اسے حفظ کیا اور یاد رکھا تاکہ اسے دوسروں